تو تحریک انصاف کی اس وقت پوزیشن کچھ یہ ہے کہ کبھی مفاہمت کبھی مزاحمت کبھی ڈائیلاگ کبھی ڈیڈ لاک کی طرف. آخر دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی بھی سچویشن ایسی ہے کہ یہ بند گلی سے کہیں نکل کر کہیں مذاکرات والی بات پر آنا شروع ہو جائے. ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ قمر الاسلام صاحب موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت کہ ملک کے اندر مذاکرات ہو اور ایک ہی پیج پر بیٹھ کر سارے ملک کی بہتری کے لیے کام کرے، لیکن آگے سے سٹریٹ موومنٹ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دوسری سائیڈ پر مذاکرات کی بھی ہوا آپ کو بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کچھ ماحول بن رہا ہے؟ جی بالکل نہیں جی، میں تو اسے اسٹریٹجی نہیں سمجھتا. یہ تو اٹر کنفیوژن ہے، اور یا میلافائڈی ہے یا کنفیوژن ہے. دو ہی صورتیں ہیں کہ جب آپ ایک طرف ایک بات کر رہے ہوں، دوسری طرف دوسری کر رہے ہوں. یعنی جن سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو انہوں نے ایک سو کالڈ مذاکرات کا اختیار دیا، اگر ان کی سیاسی حیثیت یا سیاسی ویٹ دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک محض جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھوکہ ہے، ایک معراج ہے کہ جی بس ہم مذاکرات کر رہے ہیں. دوسری طرف زبان دیکھیں آپ کسی حوالے سے، اور یہ جو ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا جس کو ڈس اون تحریک انصاف نے کسی جگہ نہیں کیا، یہ تو ملکی سلامتی پہ حملہ ہے. یہ تو وہ بولی ہے کہ جو شاید سرحد پار سے بھی کوئی بولتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے کجا کہ پاکستانی جو ہے وہ چھتری کے نیچے وہ بولی جائے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں، یہ تو وہ بند گلی سے زیادہ اب مجھے تو کنواں نظر آ رہا ہے، اندھا کنواں. اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور پاکستان کے عوام بھی باشعور ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ سیاسی جدوجہد میں، سیاسی بیانیے میں اور اس قسم کی جو دنگا فساد دہشت گردی کی باتیں کرنا، اس میں فرق کو بخوبی پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بہتر فیصلہ الٹیمیٹلی لوگوں نے کرنا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے. یہ فیصلہ ظاہر ہے حکومت کا تو ایک ہی کام ہے، اور حکومت نے وہ اپنا فریضہ بخوبی سر انجام دیا ہے. اور بار بار مذاکرات کے لیے ہر پلیٹ فارم سے، پارلیمانی پلیٹ فارم سے بھی، پولیٹیکل پلیٹ فارم سے بھی، اور ایٹ دی ہائیسٹ لیول پرائم منسٹر آف پاکستان نے کئی دفعہ متعدد مرتبہ اسمبلی سے لے کر، اور جو ہماری یوم آزادی کی تقریب تھی جس میں عسکری قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی، ابھی کیبنٹ کی میٹنگ میں، یعنی ایک ذمہ دار ترین جو ایک فورم جس کا ایک ایک لفظ لکھا پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی کیا. اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ کیا نظر تحفظات نہیں کیا ہے آتا. ایک ہی حکومتی رہ سائٹ گیا کے؟ ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا جو یو کے سے بیٹھ کر چلایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تحفظات ہیں حکومت کے کہ اگر بیٹھ کے مذاکرات کی بات کرنی ہے تو یہ کچھ شرائط ہو سکتی ہے. دیکھیں، شرائط کی بات تو اس کے بعد آتی ہے جب مذاکرات کا انٹینٹ کسی دوسری طرف سے دیا جاتا ہے. اب یہ صرف یو کے کسی سوشل میڈیا کے کسی ورکر کی بات نہیں ہے. آپ ہائیسٹ لیول جو پیرامڈ ہے تحریک انصاف کا، اس کی جو ٹاپ نوچ ہے، وہاں سے بھی جو ٹویٹ آتی ہے اس کی زبان بھی کوئی مختلف نہیں ہوتی. تو اب حکومت نے تو اپنا، یعنی جو جتنی بھی اس کی انٹینشن تھی وہ تو حکومت تو دے چکی ہے. اب اگر تو حکومت کسی وجہ سے آج بھی، یعنی باوجود ان ساری چیزوں کے، اب تو گیند دوسری طرف ہے. اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم واگا بارڈر پہ چلے جائیں، اور وہاں پہ یا تو اس طرف دلی کی طرف منہ کر کے سر بسجود ہوں، یا جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جھک کے تو مودی سے درخواست کریں کہ جناب آپ اپنی چھتری کو جو ہے ہٹائیں، یا اپنی جو بھی پراکسیز ہیں ان کو آپ سمجھائیں. اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، کہیں بھی کوئی ذی شعور یا صاحب الرائے کوئی بھی شخص ہے، آپ اس سے پوچھیں تو وہ کیا رائے دے گا. آپ دیکھ لیں کہ اس پچھلے عرصے میں کوہاڑ جلسے سے لے کر کفن کی باتیں، دفن کی باتیں، اور جو ہے وہ موت کی باتیں، شہید ہونے کی باتیں، تو یہ تو ایک لمٹ ساری کراس ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی راستہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آج یہ کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ اس بار بھی کچھ کر کے دکھائیں گے اس مذاکرات میں؟
یہ بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے وہ تو اس ڈیوائیڈ کی دوسری سائڈ سے ہے نا، وہ تو اس کو تو ظاہر ہے اتحادی ہیں حکومت کے، یہ کہنا بالکل ناجائز نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو ڈس اون جب تک نہیں کریں گے، اس پہ معافی نہیں مانگیں گے، اور ایک بہت بڑی معاملات کو ڈس اون کرنا پڑے گا، پھر ہی بات آگے بڑھ سکے گی۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔